بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو کہانی میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ واقعہ مدینے کی ایک بلی کا ہے۔ یہ واقعہ انڈیا کے ایک صاحب حاجی اسماعیل جو کہ امرتسر کے رہنے والے تھے، جب وہ عمرے پر گئے تو مدینے میں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ حاجی اسماعیل نے جب عمرہ ادا کر لیا اور پھر مدینے گئے، ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ ایک دن وہ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک بلی ان کے قریب آئی۔ حاجی اسماعیل نے روٹی کے ٹکڑے بلی کے آگے ڈال دیے۔ وہ کہتے ہیں میں جب بھی کھانا کھانے بیٹھتا وہ بلی بھی آ جایا کرتی، کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تھا اور یہ بلی بھی مدینے کی تھی، تو مجھے بھی اس بلی سے انسیت ہو گئی تھی۔ میں دسترخوان سے روٹی سالن اس کے آگے رکھ دیا کرتا تھا، وہ بلی بھی آرام سے کھا کر چلی جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے بلی کو کھانا ڈالتا، پھر بعد میں کھانا کھاتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا کہ بلی آئی، میں نے اس کو کھانا دیا۔ میرے دل میں اس وقت ایک خیال آیا کہ یہ بلی روزانہ کھانے کے وقت میرے پاس چلی آتی ہے، شاید وہ مجھ سے مانوس ہو گئی ہے۔ میں نے 2 دن بعد واپس اپنے وطن جانا ہے، کیوں نہ میں اس بلی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی یہ نشانی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، کیونکہ یہ بلی نہ تو اب مجھ سے ڈرتی ہے بلکہ میرے ساتھ کھیلتی بھی ہے اور میرے ساتھ مانوس بھی ہو گئی ہے۔ اور سچ پوچھو تو مجھے خود بھی اس بلی سے محبت ہو گئی تھی اور میرا دل بھی اس کو یہاں چھوڑ کر جانے کا نہیں کرے گا، لہٰذا میں اس کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اپنے دل میں یہ بات سوچی تھی کہ بلی کو اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کے طور پر اپنے وطن لے جاؤں گا۔ بلی فوراً کھانا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں جب نماز پڑھنے مسجد نبوی گیا تو نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سلام دینے گیا تو دیکھا بلی جالیوں کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے اس وقت ذرا خیال نہ آیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ خیر میں اپنے روم میں واپس آ گیا۔ جب اگلی اذان کا وقت قریب ہوا تو میں نماز کے لیے دوبارہ مسجد گیا اور پھر نماز ادا کر کے حسب معمول روضہ رسول پر سلام بھیجا تو دیکھا بلی اب بھی جالیوں کے قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ میں پھر واپس اپنے روم میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید یہی بلی کا ٹھکانہ ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے تو یہ کھانے پینے کے لیے ہوٹلوں کا رخ کرتی ہے اور کھا پی کر واپس جالیوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے بلی کو لے جانے کی خاطر ایک پنجرا خرید لیا۔ یہ رات میری مدینے میں آخری رات تھی، صبح اپنے وطن واپس جانا تھا۔ انہوں نے کہا جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹا تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں ان کے آگے جھک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاجی اسماعیل، تم وطن واپس جا سکتے ہو، مگر مدینے کی بلی کو لے جانے کی تمہیں اجازت نہیں۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اسماعیل، وہ بلی 3 دن سے جالیوں سے لپٹ کر رو رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے کہ اے مدینے والے، مجھے ایک شخص آپ کے شہر سے جدا کر رہا ہے۔ یہ قصہ تاریخ کی مستند کتابوں میں نہیں ملتا بلکہ علماء اور خطبہ کے بیانات میں ایک مشہور واقعے کے طور پر سنایا جاتا ہے، اس لیے اسے ایک نصیحت آموز حکایت کے طور پر ہی سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک اور قصہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ کسی شہر میں یوسف نامی ایک شخص رہتا تھا۔ اس نے ایک معصوم سی بلی پال رکھی تھی۔ یوسف اور ان کی بیوی اس بلی کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ کھانا پینا ہر چیز وہ دونوں میاں بیوی بلی کے آگے رکھ دیتے۔ بلی ان کے گھر میں ہی رہا کرتی تھی۔ یوسف جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو بلی ان کے قریب بیٹھ جایا کرتی۔ جب کھانا کھانے بیٹھتے تو وہ ان کے پاس آ جاتی۔ یوں لگتا تھا کہ بلی ان کے گھر کا ایک فرد ہے۔ ایک دفعہ کچھ یوں ہوا کہ یوسف اور ان کی بیگم کو چند ہفتوں کے لیے کسی دوسرے شہر جانا تھا، لیکن پریشانی یہ تھی کہ بلی کا خیال کون رکھے گا، اس کا کیا بنے گا۔ محلے والوں نے کہا یوسف صاحب، آپ لوگ بے فکر ہو کر جائیں، ہم محلے والے آپ کی بلی کا خیال رکھیں گے، اس کو کھانا پینا دے دیا کریں گے، لہٰذا آپ جائیں، پریشان نہ ہوں۔ دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہو گئے، مگر بلی کا حال عجیب تھا۔
وہ روز یوسف کے دروازے کے باہر بیٹھ جایا کرتی، دروازے پر پنجے مارتی اور کبھی چھت کی طرف دیکھا کرتی اور پھر وہیں بیٹھی رہتی، جیسے وہ کسی کو یاد کر رہی ہو، کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ محلے والے حیران رہ گئے، جبکہ وہ بلی کو کھانا پینا ڈال دیا کرتے تھے، لیکن بلی روزانہ اپنے مالک کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتی۔ شاید وہ اپنے مالک سے جدائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، لیکن بلی نے اپنی جگہ نہ بدلی۔ اس کو یقین تھا کہ ایک دن اس کا مالک ضرور آئے گا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ یوسف اور ان کی بیوی واپس آ گئے۔ محلے کے لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے۔ بلی سب سے آگے دوڑتی ہوئی یوسف کے قدموں سے لپٹ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر محلے والے اور خود یوسف بھی رونے لگے۔ یہ ایک بلی ہے، مگر اس کے دل میں بھی محبت، وفا اور یاد باقی ہے۔ اگر ایک جانور اپنے ساتھی کو، اپنے مالک کو نہیں بھول سکتا، تو ہم انسان کیسے اپنے خالق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک عورت نے ایک بلی کو پکڑ کر اپنے گھر میں قید کر لیا، نہ اس کو کھانا دیا اور نہ ہی اس کو آزاد کیا کہ وہ خود ہی کچھ کھا سکے۔ بیچاری بلی بھوک اور پیاس سے تڑپتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے نہ بلی کو کھلایا، نہ پلایا اور نہ ہی آزاد چھوڑا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ یہ سن کر مدینے کے لوگ لرز گئے۔ سب کو اندازہ ہوا کہ چھوٹی سی بلی پر بھی ظلم کیا جائے تو اللہ کے ہاں اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ ایک اور دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرندے کو دیکھا جس کے بچے کو کسی نے پکڑ لیا تھا۔ پرندہ پریشان ہو کر پھڑپڑا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے بچے کو فوراً واپس دو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا کہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزور لگ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں یہ تم سے بول نہیں سکتے مگر تمہارے رحم کے محتاج ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ تھے کہ صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، بلیاں ہمارے گھروں میں آتی جاتی ہیں، کیا یہ ناپاک ہیں؟ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ناپاک نہیں ہیں، یہ تو تمہارے درمیان گھومنے پھرنے والی ہیں۔ اس کے بعد مدینے کے گھروں میں بلیاں کھلے عام گھومتی پھرتی ہیں۔ اسی مدینے میں ایک صحابی تھے جنہیں سب ابو ہریرہ